बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तर्जुमा कुरान कोर्स में आज हम सूरह कहफ का आखिरी रुकू पढ़ेंगे। पिछले तमाम असबाक प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, इस सूरत के भी और बाकी भी इस कोर्स के जितने सबक हैं प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से आप पिछले असबाक भी सुन सकते हैं। और सूरह कहफ का ये आखिरी रुकू बल्कि ये आखिरी 10 आयतें, इन 10 आयतों की भी अहादीस में फ़जीलत है कि जिस तरह इस सूरत की पहली 10 आयतों की फ़जीलत थी कि जो बंदा उनको याद करेगा और पढ़ता रहेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, इसी तरह ये 10 आयतें, आयत नंबर 101 से लेकर 110 तक 110 आयतें हैं सूरत की, तो ये आयतें भी, इनकी भी वही फ़जीलत है कि जो बंदा इन आयतों को ज़ुबानी याद करेगा और पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। तो इन 10 आयतों को और इस सूरत की पहली 10 आयतों को बेहतर यही है कि ज़ुबानी याद कर लिया जाए और कसरत के साथ इनकी तिलावत की जाए और ख़ुसूसन इनके मानी और मफ़ाहीम पर गौर किया जाए और हर जुमे अल्लाह तौफ़ीक दे तो इस सूरत की तिलावत की जाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ देखें कि इनके मानी और मफ़ाहीम पर हम गौर करें तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। असल बंदा इनको पढ़ने और इन पर गौर व फ़िक्र करने से दज्जाल के फितने से कैसे महफूज रह सकता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अल्लज़ीना, वो लोग, कानत के थीं, आयुनुहुम, उनकी आँखें, फ़ी ग़िताइन, पर्दे में, अन ज़िक्री, मेरी याद से, वकानू, और थे वो, ला यस्ततीऊन, नहीं वो इस्तिताअत रखते, समा, सुनने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो बंदे, वो लोग कि जिनकी आँखें पर्दे में हैं, कि जिनकी आँखों पर दुनिया का पर्दा छाया हुआ है, ये दुनिया की रौनकें, ज़ेब व ज़ीनत, जिस तरह शुरू की आयतों में था ना कि अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना जाअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा, कि ज़मीन पर जितनी भी रौनकें हैं, बहारें हैं, ये खूबसूरती है, इस सब को हमने आज़माने के लिए बनाया है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम देखना चाहते हैं कि तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। यहाँ पर उसी मज़मून की वजाहत की है कि अब आखिर आ गई है इस सूरत की। तो जो बंदे दुनिया में मस्त हो गए, उनकी आँखों पर दुनिया की पट्टी चढ़ी हुई है, फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, उनको मेरी याद नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्हें याद नहीं आता, मेरे अहकामात उन्हें याद नहीं हैं, मेरे कुरान की आयतें उन्हें याद नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि हमने मरना है, अपने मालिक के पास जाना है और जाकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। उन पर दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत की पट्टी पड़ी हुई है। और ग़िता कहते हैं पर्दे को, एक पर्दा डालकर किसी चीज़ को ढांप देना, उसको ग़िता कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जिनकी आँखों पर पट्टी चढ़ी हुई है, पर्दे में है, वो पर्दा क्या है? वो दुनिया का पर्दा है। ये दुनिया का फ़ायदा मिल रहा है ना, वो नहीं देखते कि रब के अहकामात क्या हैं, अल्लाह ताला ने क्या चीज़ हलाल की है, रब ने क्या चीज़ हराम की है। बस दुनिया की ज़ाहिरी चमक के पीछे पड़कर वो इसी दुनिया में ही मस्त हैं। पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम इन लोगों के लिए जहन्नम को लेकर आएंगे। और आगे फरमाया आफ़ा हसीब अल्लज़ीना, क्या समझ लिया है, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, काफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, अन यत्तखिज़ू, के वो बना लेंगे, इबादी, मेरे बंदों को, मिन दूनी, मेरे सिवा, औलिया, दोस्त। कि इन लोगों ने क्या समझा है कि मेरे बंदे क़यामत के दिन वो इनके हिमायती होंगे। ये असल उन लोगों के बारे में जो शिरक करते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं और दूसरों को अल्लाह का दर्जा दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि ये क़यामत के दिन हमारे सिफारशी होंगे। वो चाहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हो, या पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी हो, या कोई भी और, जिनके बारे में आज लोगों का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ ये मुझे छुड़ा लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो तो मेरे बंदे, वो तो अल्लाह के नेक वली थे, बुज़ुर्ग थे, हज़रत अली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और जितने भी अल्लाह के नेक वलियों को अल्लाह का शरीक बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि क़यामत के दिन हमें छुड़ा लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वो तो मेरे बंदे हैं, वो तो सारी ज़िंदगी इस काम से लोगों को रोकते रहे कि शिरक नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदे नहीं करने। जब वो फ़ौत हो गए, उनकी कब्रों पर इन्होंने सजदे करने शुरू कर दिए। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन वो मेरे बंदे, वो तो इनके दुश्मन होंगे, वो तो कहेंगे सारी ज़िंदगी हम इसे शिरक से रोकते रहे, जब हम फ़ौत हुए तुमने हमारी ही कब्रों पर सजदे करने शुरू कर दिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या समझ लिया इन लोगों ने कि मेरे बंदे क़यामत के दिन इनके हिमायती बनेंगे, इनकी सिफारिश करेंगे? ये कभी नहीं हो सकता।
یہ جتنے بھی اللہ کے نیک ولی بزرگ ہیں آج ان کی قبروں پر جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے جو ہیں یہ سفارشی بنیں گے، قیامت کے دن یہ سارے ان کے خلاف ہوں گے، یہ کہیں گے اللہ ہم نے یہ کام ان کو نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پر آ کر سجدے کرنے ہیں، ہم سے بیٹے مانگنے ہیں، ہم تو ساری زندگی اس کام سے روکتے رہے، وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ اور پھر فرمایا انا بے شک اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے نزلا بطور مہمانی۔ اور ایسے کافر، اور ان آخری آیتوں میں جو کافر کا لفظ ہے نا وہ اصل جو اصطلاحی کافر ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد وہ کافر ہے کہ جو عمل نہیں کرتا، جس کو یقین ہی نہیں اپنے مرنے پر، جس کو یقین ہی نہیں اللہ کی ملاقات پر، اس طرح کی دنیا میں وہ مست ہے کہ ساری زندگی صبح شام کی اس کی تگ و دو، اس کی محنت سر سے پاؤں تک وہ پورے کا پورا دنیا کے پیچھے ہے، اس کو کوئی فکر نہیں آخرت کی، کوئی اس کو اللہ کی یاد نہیں، کوئی اپنی موت کی اس کو تیاری نہیں، دنیا کے پیچھے مست ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھی ہوئی ہے، اور یہی اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، شروع میں بھی تھا، درمیان میں بھی 2-3 آیتیں آئیں اور آخر میں بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو دنیا کی ظاہری زیب و زینت، دنیا کی رونقیں، دنیا کی آسائشیں اور بہاریں، انہی کے پیچھے وہ مست ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے، وہ اسی آزمائش میں آ گئے، اسی دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ دجال وہ تو اصل بعد میں آئے گا، یہ بھی اصل دجل ہے، دنیا کا یہ دجل فریب، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس دنیا کے دھوکے میں آ گیا، اس دنیا کے پیسے کے پیچھے پڑ گیا، اس دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں، ان کے پیچھے وہ پڑ کر اس نے اپنی آخرت کی فکر نہ کی، بھلا دیا اس کو، تو اس کے لیے ہے یہ، فرمایا ان کے لیے جہنم ہے۔ آگے فرمایا قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم خبر دیں تم کو، بالاخسرین کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اعمال، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان پانے والے لوگ کون ہیں؟ کہ ہر انسان عمل کرتا ہے، دنیا میں سارے انسان عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یغدو کل انسان، ہر انسان صبح کرتا ہے، فباعٍ نفسہ، ہر انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے، فموبقہ ومہلکہ، کوئی انسان اپنے آپ کو آزاد کر دیتا ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ کیسے بیچتے ہیں ہر انسان؟ کوئی اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے، کوئی اپنے طاقت بیچتا ہے، کوئی سارا دن مزدوری کرتا ہے، کوئی ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، کوئی جسمانی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، سارا دن سارے انسان کام کرتے رہتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ کام کرنے والے ایسے ہیں جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ کچھ ایسے ہیں جن کی ساری دنیا کی محنت دنیا کے لیے ہوتی ہے، ساری محنت اس کی دنیا کے لیے۔ انہی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے محنتیں کی، مزدوریاں کی، کوشش کی دنیا کے فائدے کے لیے، ان کے ذہن کے کسی خانے میں آخرت ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا ضرورت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تو دینی ہے ہم نے، کہ دنیا میں رہنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنے بندوں کو بھی دینی ہے اور کافر کو بھی دینی ہے، کیونکہ یہ امتحان سنٹر ہے، یہ دنیا اصل امتحان سنٹر ہے، اور اس امتحان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دینا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، لیکن آخرت جو ہے، پچھلے پارے میں 15ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو بندہ دنیا چاہتا ہے نا، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے زیب و زینت اسے چاہیے، اور اس دنیا کے لیے ہی وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ دین کے کام کرتا ہے تو دنیا کے لیے، دین کے کام بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے، وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ میرا کاروبار اچھا چلے، وہ زکوٰۃ اس لیے نکالتا ہے کہ مجھے دنیا میں مال زیادہ ملے، وہ حج اس لیے کرتا ہے دنیا میں لوگ اس کو بڑا کہیں، تو اس کو دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں اس کو ملے گی۔ اس بندے کی نماز پڑھنے کے ساتھ نیت یہی ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں یا میرے مال میں دنیا میں برکت آ جائے، اس کو آخرت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا،
جو بندہ دنیا چاہتا ہے، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. اور چاہے قرآن پڑھتا ہے اس لیے مجھے دنیا میں پیسہ ملے، وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے اس لیے مجھے پیسہ ملے، دنیا چاہتا ہے تو اس کو اللہ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو دنیا میں دنیا دے دیتے ہیں. ما نشاء، لیکن کتنا دیتے ہیں؟ جتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں. ہر طالب دنیا کو اس کے مرضی کے مطابق نہیں. ومن کان یرید العاجلۃ، آگے اللہ نے فرمایا جو بندہ آخرت چاہتا ہے، من کان یرید الآخرۃ، جو بندہ آخرت میں ثواب چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے شایان شان وہ محنت بھی کرتا ہے. اس کی نماز پڑھتا ہے، وہ نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ روزے رکھتا ہے اس لیے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے فائدے بھی ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں ساتھ ہی. ایک بندے کا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، قیامت کے دن کی پیشی سے میں بچ جاؤں اور آخرت میری سنور جائے، اور اس نماز کے بدلے میں اس کے مال میں برکت بھی ہوگی، اس کے گھر میں سکون بھی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے. تو یہ ڈبل اس کا فائدہ ہے، یہ ایک بونس ہے اس کے لیے. لیکن جس بندے کی نیت ہی یہ ہو کہ میں اس لیے نماز پڑھوں کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، میری دکان ٹھیک چلنے لگ جائے، وہ اس کو آخرت کے دن فائدہ نہیں ملے گا. تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ذہن میں یہ بات راسخ کریں. یہاں اصل جو مضمون ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور جن بندوں نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں یہی بندے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ رسمی طور پر نماز بھی پڑھ لی، رسمی طور پر کبھی جمعے میں چلے گئے، کبھی روزہ بھی رکھ لیا، اور باقی ساری ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی ساری صلاحیتیں، ان کی جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، ان کا سب کچھ وہ دنیا کمانے کے لیے. ان کے ذہنوں میں کامیابی کے معیار وہ دنیا کے، کہ فلاں ڈگری مل جائے، فلاں جگہ پہ عہدہ مل جائے، فلاں جگہ پہ کوٹھی مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، اتنا بینک بیلنس بن جائے. وہ ساری محنت دنیا کے لیے. کبھی جمعہ بھی پڑھ لیا، کبھی صدقہ بھی کر لیا، کبھی جو ہے نا وہ دین کا کام بھی کر لیا، وہ رسمی طور پر، تو ان کا فائدہ نہیں. فرمایا ایسے لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.